بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال ابو بکر بن داسا سمعت ابی داود یقول کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 الف حدیث۔ ابو بکر بن داسا فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت ابی داود، حضرت امام ابو داود سے یہ بات سنی۔ امام ابو داود وہ بزرگ ہیں جنہوں نے داود شریف لکھی۔ احادیث کی جو 6 مستند کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، صحاح صحیح اور ستہ 6۔ صحاح ستہ کون کون سی کتابیں؟ بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی شریف ہیں جی۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تو ابو داود بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ تیسرے درجے کی کتاب۔ تو سمیع تو کہتے ہیں میں نے ابو داود امام داود سے سنا۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں یقول کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیثیں لکھی؟ 5000 احادیث۔ پھر ان میں سے میں نے صحیح احادیث کا انتخاب کیا۔ 5000 میں سے صحیح کتنی؟ تو کہتے ہیں 4180، 4800 احادیث میں نے دیکھا کہ یہ بالکل صحیح احادیث۔ وہ آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ وَيَكْفِي الْإِنسَانُ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ 4 احادیث۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 4800 احادیث میں سے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ وَيَكْفِي الْإِنسَانُ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ 4 احادیث، کہ ایک انسان کے لیے، اس کے دین کے لیے 4 احادیث کافی۔ لکھی انہوں نے کتنی؟ 4800، جمع کتنی کی؟ 5000 احادیث۔ کہتے ہیں ایک انسان کے دین کے لیے اگر وہ دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 احادیث کافی ہیں۔ وہ کون کون سی احادیث ہیں؟ وہ سب سے پہلے فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں وہ صدقے کی لائن سے ہوں، نماز کی لائن سے ہوں، تبلیغ کی لائن سے ہوں، کسی بھی مساجد کی لائن سے ہوں، مدارس کی لائن سے ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، اس کا دار و مدار نیت پر ہے کہ آپ نے یہ کام کس لیے کیا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو وہ کام جو ہے بہترین ہے، اس کے اندر ثواب بھی ہے، اس کے اندر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن وہی کام تو اچھا ہے لیکن اس کی نیت بری ہے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا اس کا گناہ ہوگا اور اس کا وبال ہوگا۔ اور دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ دوسری حدیث یہ ہے ان 4 میں سے کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث۔ پہلی وہ ہے اور دوسری ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی کیا ہے کہ لا یعنی باتوں سے وہ اعتراض کرے، فضول قسم کی باتوں سے جن کا کوئی دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لا یعنی اور لغو باتیں، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی مجلس کی، آخر میں جب اٹھے دیکھا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ بالکل فضول قسم کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم میں جو ایک مومن ہے اس کی فلاح اور کامیابی کس چیز میں فرمائی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون۔
ایک کامیاب مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے اعتراض کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے اور فضول قسم کے میسج باتیں بس ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، کر رہے ہیں، لا یعنی اس کو کہتے ہیں لا یعنی باتیں، ہاں جی، فضول قسم کی باتیں، آنکھیں بھی خراب، دماغ بھی خراب، ہاتھ بھی، وہ سارا دن اس پر لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو فرینڈس کو میسج بھیج رہے ہیں، کیا ہوا ادھر، کیا ہوا ادھر، کیا ہوا، بس فضول قسم کی۔ تو فرمایا کہ ایک مومن جو کامیاب ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کا بھی سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر یہ لغو قسم کی باتیں نہیں ہوں گی۔ لا يسمعون، کوئی بھی آدمی لغو اور فضول باتیں جنت کے اندر نہیں سنے گا۔ دیکھو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغو باتیں نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، اور ایک مومن کی کامیابی کا بھی یہ بھی بات، یہی اپنا وہ بتایا راز کیا کامیابی کا۔ جنت میں جانے کے حالانکہ جنت میں تو اب یہ کوئی اعمال وغیرہ تو کرنے نہیں پڑیں گے، لیکن فرمایا کہ وہاں بھی کوئی آدمی لغو باتیں نہیں کرے۔ تو لغو باتیں جو ہے نا، یہ اس کا بہت آج کل رواج ہے اور بڑا چرچا ہے، ہر وقت خواتین جہاں بیٹھی ہیں وہ بھی لغو باتیں کر رہی ہیں، مرد جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، مسجد کے اندر بھی، باہر بھی، گاڑی میں بھی، جہاں کوئی موقع ملا تو اس میں۔ تو فرمایا کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنو باتوں سے وہ اجتناب کرے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور تیسری حدیث یہ فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اس وقت تک بندہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہ نہ پسند کرے۔ اپنے لیے جو آدمی پسند کرتا ہے، اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ عزت پسند کرتا ہے، مرتبہ پسند کرتا ہے، ہاں جی، میری لوگ عزت کریں، میرا احترام کریں، تو اس کو چاہیے پھر دوسروں کا ادب بھی کرے، دوسروں کا احترام بھی کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری لوگ باتیں نہ کریں، ہاں جی، کوئی اچھا لگے کہ کوئی بندہ سنے کہ یار میری کوئی باتیں کر رہا تھا تو سنے، تو آدمی کو کتنا برا لگے گا۔ تو جب کسی کی باتیں آدمی کر رہا ہو، ہاں جی، تو وہ اسی طرح اس کو سمجھے کہ وہ جس طرح وہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا، میری بھی کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میں باتیں کر رہا تو اس کو بھی اچھا نہ لگے۔ تو اپنے لیے جو پسند کرے وہ بھی وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اپنے لیے اچھائی اور دوسروں کی برائی یہ نہیں۔ تو یہ تیسری حدیث۔ اور چوتھی حدیث فرمایا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون سی چیز حرام کی ہے یہ بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، ہاں جی، جھوٹ بولنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، دغا بازی کرنا، دھوکہ بازی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حلال کون سی ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے، جو اچھا کام کر رہا، اچھا میں کام کروں گا، فیکٹری میں جو ہے نا وہ اپنا وقت پورا لگاؤں گا، اور بھی جتنے معاملات ہیں پورا کروں گا، یہ میں حلال کی کمائی کر رہا ہوں۔ اور حلال بھی واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح، اور ہر آدمی کو پتہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بین ذالک امور متشابہات مشتبہات، ان میں ان کے درمیان جو باتیں ہیں وہ مشتبہ ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے یار یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ جس کے بارے میں آپ کو شک پڑ جائے اس چیز کو، اس کے درمیان جو چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے۔ جب آدمی کا ڈبل مائنڈڈ ہو جائے، یہ سمجھو یہ چیز ٹھیک نہیں، جو ٹھیک نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو انسان کے دین کے لیے کون سی چار احادیث فرمائی، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، انما الاعمال، تمام دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری فرمایا الاسلام ترک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، ہے جی، اور چوتھی فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذالک مشتبہات، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں مشتبہات۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت
ایک سمجھو یہ پورے دین کا نچوڑ ہے پورا. فرمایا کہ یہ 4800 حدیث میں نے جمع کی ہیں داؤد شریف کے اندر، لیکن ان کا خلاصہ جو ہے نا یہ 4 احادیث، جو ان پر عمل کر لے گا اس کے لیے کامیابی ہے اور اس کے لیے نجات. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو امام ابو داؤد نے یہ جو خلاصہ پوری احادیث کا بدلا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.